یہ میرے اندر رب نے رکھا، تو وہ کیا ہوں گے جن کو بنایا ہو تو مجسمہ ہدایت ہے سارے. میں کیسے کہوں گے وہ اپنے جو ہے نا لوگوں کے مخالف. یہ میرے جتنے بگوڑے شاگرد ہو گئے، یہ جتنے مولوی حضرات میرے ہوئے، مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس سے. ختم ہو گئے سب مخالف، ختم، فنش. ادھر یہ پیچھے ایک لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نور زمان کے پیچھے پڑ جاؤں گا. میں نے کہا تو میرے پیچھے پڑ گیا، نام و نشان مٹ گیا. پھر مجمع بن گیا، وہ مجمع بھی جانے والا ہے، وہ چمچہ بن جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ. مرکزوں سے کٹ گئے. کیا رہ گئے علماء میں تم لوگ کی عزت؟ 2 ٹکوں کی نہیں ہے. تم لوگ کہتے ہیں ہم بہت عزت والے. مولوی مجھے مانتے ہیں، تجھے بتا دوں میری مخالفت یہ پروپیگنڈا ہے، بڑے سب مانتے ہیں دل میں. جو بزرگی جن میں ہوگی وہ یہ مانے گا، مگر وہ مجبور ہوتا ہے اپنے چادر سے باہر نکلنے میں. عزت کرتے ہیں جب جاتے ہیں، مگر میں ان کے پاس کم وجہ سے کہ وہ بیچارے کانوں کے کچے جلدی ہوتے ہیں. کیونکہ اکابر کا آج کل مطلب بھی یہ کانوں دے کچے تے سامان دے خطے سے تحقیق وحقیق ادھر چلی جاتی ہے. عبدالشکور صاحب کو اللہ بخشے، آتے تھے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے. بڑا زبردست آدمی تھا، مزاحیہ تھا. تو کہہ رہے ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے مرے گا تو میں اکابرین میں شمار ہوں گا. یہ جب تک بیٹا میں کہاں جائے اکابر، مجھے کون پوچھے گا. میرا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ کیا چیز ہے یار. کہ اور کیا. تو یہ بزرگوں کے لطیفے بھی بڑے. وہ سارے بزرگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. وہ اتنا کڑک انسان تھا کہ کسی کو اس طرح نہیں آتا. وہ میرے پاس آتا تھا، اور چند ان کے ایسے اشکالات ہوتے تھے کہ ان کا دماغ میں کچھ. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یہ تھوڑا سا یہ غالب تھا ان پہ بھی. تو میں نے کہا آپ غلطی پر ہو، ادھر یہ قابر کی ناسبیت ہے، اس سے بچو. یہ بغض پیدا کر دے گا. اس کے کہا دلیل کیا ہے؟ قرآن دلیل ہے. نسبت میں عمر شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بچپن کا نبی پیدا کیا تو ولی بھی نبی کا بچپن کا پیدا کیا. پیدائشی ولی بھی ثابت ہے. اور اصولی طور پہ تو سارے لوگ مسلمان فطرت میں پیدا ہوتے ہیں، اور فطرت ایمان ہے، اور بچہ ویسے بھی معصوم ہے. اگر حصولی دیکھا جائے جو بچہ تو مسلمان کا ولی ہی ہے. اور شہادت اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی بچے معصوم بچے سے کرائی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کہ فضول دلیلوں میں پڑے آپ لوگ اپنے اکابر کو. باقی کشف و کرامات اولیاء حق ہے. آپ جن چیزوں کو کہتے ہیں ان کو کیوں بیان کیا؟ بیان اسی لیے تو کیا ہے جو واقعات سچوں کے واقعات سچے، جھوٹوں کے جھوٹے. اگر آپ اس ولی کو سچا مانتے ہیں تو اس کا واقعہ بھی سچا ہوگا، اور اگر آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں اس کا واقعہ بھی جھوٹا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ واقعات نہ بیان کرو سچے اور جھوٹے. بات جوڑ دیتے، جیسے ہمارے والے نے جوڑ دیا. کالی ماتا آ گئی، پیٹرول یہ ڈال دیا حضرت نے جنگل میں. میں نے کہا نا میں جنگل میں گیا تھا اور نہ منگل میں تھا. میں تو اس دن منگل بھی نہیں تھا نہ جنگل تھا. تمہیں کس نے بولا؟ حاجی صاحب سو رہے ہوتے، تبلیغ اڑا رہے ہوتے. جب یہ سوتے ہیں تو حضور کی زیارت ہوتی ہے، پھر وہیں سے کھولے اپنے سے لگے ہوں گے زیارت. ان کو پتہ چلتا کہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے، انہوں نے بتایا تمہیں. جس کو بھی شوق ہو تو ڈز. حضور سے نیچے تو ہم لوگ آتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمارا بھی ایک بگوڑا یہاں سے بھاگ جاتا ہر وقت میں جو حضور کی زیارت ہو. میں نے کہا جب نیچے آ جائے نا، جب میرے تک آ جائے گا پھر آ جانا، اس وقت تک اوپر ہی پھرتا رہے. تو اتنی اونچی اونچی جگہ پہ جا رہا ہے، ہم کہاں سے تھے؟ ہم کچھ کہہ سکتے اس میں؟ تو بعض لوگوں کو جب مبشرات یا تصورات مضبوط ہوتے ہیں، ان کو تو نہ تصور کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ کشف کا پتہ ہے. یہ چیزیں تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا اس لیے جو علماء تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے کہ بھئی جو چیز صحیح، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی خواص کے بھی نہیں، عمومی چیز نہیں ہے یہ. لیکن بعض سلاسل میں انسان کا تصور مضبوط ہو جاتا ہے. جی بس اس نے ہر چیز فٹ کرنی، کیونکہ اس نے اپنی بزرگی تو بہت زیادہ ظاہر کرنی ہے. یہ جو میں نے اپنا خواب بیان کیا اتنے سالوں بعد، یہ بھی اس لیے زبردستی بیان کروایا گیا ہے کہ اس کو بیان کرنا. اور کل تو نجی مجلسوں میں کہتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جعلی بول دے. میں نے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کا شکر اللہ نے اس خواب کی ایسی حفاظت فرمائی کسی نے بولا بھی نہیں.
اور آج تک میرے علاوہ کسی نے بولا بھی نہیں کہ میں نے ایسے خواب دیکھا. اس کا مطلب اللہ نے اب بعد میں اب جب پورا میڈیا پہ آ گیا ہے اب دیکھو کہتے ہو اس نے تو گستاخی کی, اس نے کہا حضور نے میرے پہ مہر نبوت لگائی ہے. میں نے کہا یہ مہر نبوت کیا چیز ہوتی ہے, اس سے پوچھو. کہہ رہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ انگوٹھی ہے جو حضور نے لگائی ہے, سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پیپر پہ آپ علیہ السلام جب مہر لگاتے تھے اس کو مہر نبوت کہتے تھے. وہ مہر نبوت نہیں ہے جو حضور کی پیٹھ پہ وہ صرف حضور کے پاس یہ مہر نبوت اس کو کہتے ہیں جس پہ خط پہ لگا دے. تو میں نے کیسے وہ خط نبی ہو جاتا, نعوذ باللہ, کفر بکواس کرتے رہتے. میں نے کہا یہ انگوٹھی تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی, پھر حضرت عمر کے پاس آئی ہے, پھر حضرت عثمان کے دور میں جو ہے نا وہ کنویں میں گر گئی تھی. اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب یہ انگوٹھی گری ہے تو علماء کا یہ اپنی وہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے. ایک اختلافات کی جو وجہ بھی یہ بیان ہوئی کہ مشاجرات جو صحابہ میں شروع ہے اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد ہوئے, اختلاف وہاں سے شروع, اس کے بعد یہ مشاجرات چلتے رہے. اور یہ دعا حضور کی قبول نہیں ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو, اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی آپ کی, باقی دو قبول کر لی. ایک یہ کہ میری امت پر عمومی عذاب نہ آئے, تو اس لحاظ سے ایک جگہ آتا ہے, دوسری تو اس امت پہ عمومی عذاب نہیں آئے گا. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو, تو امت سے مراد اس وقت سب سے صحابہ, تو اصحاب رسول امت اور آخر تک امت, تو پہلا مصداق تو اصحاب رسول ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ میں اختلاف ہوا ہے. اور اس اختلاف کو یہ لوگ غلط رنگ دے دیتے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اختلاف کریں گے, میری امت میں اختلاف نہ ہو. اصحاب رسول کا اختلاف آپس میں تھا, حضور سے نہیں تھا کہ تم اس کو اٹھا کے حضور پہ فٹ کر دو. اگر فضائل حضور کے زبان مبارک سے اہل بیت کے تو اصحاب رسول کے بھی ثابت ہیں, دونوں ثابت ہیں, ازواج مطہرات کے بھی ثابت ہیں. ان چیزوں میں یہ لوگ پڑ جاتے. تصوف آپ کو سب سے پہلے ایمان سیکھو. اب میں جب تک آپ کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا آگے کی منزل آپ کیسے سیکھ. اس لیے ہم نے اہل سنت والجماعت کے اندر جتنے بھی عقائد تھے, یعنی عقیدے مختلف ہیں, وہ سب آپ کو ایک کتابی شکل میں دے دیا, آج تک کسی نے بھی نہیں دیے. ہم نے عقیدہ فقہ اکبر دیکھا